بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے انتہائی افسردگی کے ساتھ، افسوس کے ساتھ نواز خان میرانی صاحب کے حوالے سے۔ نواز خان میرانی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ 75 سال ان کی عمر تھی، بالکل صحت مند اور تندرست تھے۔ نوائے وقت میں کالم نگاری کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی پہچان کئی کتابیں بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتے تھے، عاشق رسول تھے، اور مجاہد ختم نبوت کا ان کو ایوارڈ مل چکا تھا۔ جس طرح سے وہ رد قادیانیت کے حوالے سے کام کر رہے تھے، کام کیا کرتے تھے، کام کرتے رہے، تو ان کو مجاہد ختم نبوت کا بالکل درست خطاب دیا گیا تھا۔ نواز خان میرانی صاحب نے کئی فیلڈ میں اپنا نام پیدا کیا۔ نوائے وقت میں کالم نگاری کی وجہ سے ان کے ساتھ واقفیت ہوئی، لیکن ان کے ساتھ دوستی کا آغاز ہوا تو وہ ایک غلطی کی وجہ سے ہوا۔ ایک غلطی ہمیں ایک دوسرے کا دوست بنا گئی۔ غلطی یہ ہوئی کہ ان دنوں میں نوائے وقت ایڈیٹوریل میں نیا گیا تھا۔ میرے ذمہ کالموں کی ایڈیٹنگ تھی اور کالموں کا انتخاب کرنا ہوتا تھا۔ نواز خان میرانی صاحب کی طرف سے ایک آرٹیکل بھیجا گیا تو امیر نواز نیازی کے نام سے وہ آرٹیکل شائع ہو گیا۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، اخبارات میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کبھی تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک بندے کا آرٹیکل 2 دفعہ لگ گیا اور جس کا لگنا چاہیے تھا اس کا نہیں لگا۔ بہرحال نواز خان میرانی کا لکھا ہوا آرٹیکل امیر نواز نیازی صاحب کے نام سے چھپ گیا۔ تھوڑا سا مغالطہ ہو جاتا تھا ان دونوں کے ناموں میں۔ اس کی نشاندہی بھی امیر نواز خان نیازی کی طرف سے کی گئی۔ وہ آفس میں آئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک بڑا کارنامہ کر دیا۔ تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ نواز خان میرانی کا آرٹیکل تھا، وہ میرے نام سے شائع ہو گیا میرے لوگوں کے ساتھ۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں اگر نواز خان میرانی صاحب کو اعتراض نہ ہو۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے واقف کار تھے۔ تو اس غلطی کی معذرت کے لیے میں نے نواز خان میرانی صاحب کو فون کیا اور پھر ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر چلا گیا۔ یہاں سے ہماری واقفیت تھوڑی سی دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ تو اس کے بعد کئی مرتبہ وہ ہمارے آفس آئے، بڑے اچھے طریقے سے ملا کرتے تھے، اور میں بھی کئی مرتبہ ان کے گھر گیا۔ ان کا گھر عسکری ولاز میں ہوا کرتا تھا، کینٹ میں یہ علاقہ ہے، لیکن گزشتہ سال وہ یہاں سے ڈیفینس میں منتقل ہو گئے۔ تو یہاں پہ ان کے گھر میں جامنوں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ ہر سال وہ 2 مرتبہ نہیں تو 1 مرتبہ جامنے اپنے گھر سے درخت سے توڑوا کر میرے لیے رکھا کرتے تھے اور مجھے دیا کرتے تھے، بھجوا دیا کرتے تھے، یا میں ان سے ملنے کے لیے بھی چلا جایا کرتا تھا۔ تو یہ کئی سال تک سلسلہ جاری رہا۔ گزشتہ سال 2023 میں میں نے ان سے پوچھا کہ میرانی صاحب کیا ہوا، آپ کی جامنیں ابھی تک نہیں موصول ہوئیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل ہم وہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں، ڈیفینس میں آ گئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ڈیفینس میں آتا ہوں، ڈیفینس آفیسر سوسائٹی میں، وہاں پہ آپ کا ایک انٹرویو کرتے ہیں، لیکن اس انٹرویو کی نوبت نہیں آ سکی۔ 2 روز قبل ان کے بیٹے دلاور خان میرانی کا مجھے میسج ملا، واٹس ایپ میسج، کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے تعزیت کی۔ اس کے بعد ان سے ویڈیو کال پر میرانی صاحب کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی بیٹی مروہ خان کا فون آ گیا۔ انہوں نے بھی اپنے والد کے بارے میں کئی باتیں شیئر کی، انہوں نے تصاویر بھی بھیجی۔ تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دلاور خان میرانی صاحب کی طرف سے اپنے والد کے بارے میں کیا کہا گیا، ہم نے ان سے کیا پوچھا۔ ذرا ملاحظہ کیجیے ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو۔ بہت شکریہ انکل۔ اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے زندگی، اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دن جانی ہوتی ہے۔ جو میسج مجھے ان کی ڈیتھ سے ملا ہے، وہ سب سے پہلا میسج یہی تھا کہ اللہ کی مرضی، کہ اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی انسان کی کوئی نہیں چلتی۔ میں نے انکل زندگی میں جب سے وہ سنبھالا ہے، آپ بھی ان کے بہت کلوز فرینڈ رہے ہیں، ان کے کلوز فرینڈ میں سے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ساری زندگی ان کو عبادت کرتے ہوئے ہی دیکھا، عبادت کے لیے لوگوں کو تلقین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جو ان کے مجھے دین سے وراثت دین میں ملی، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف اور باوضو رہنے کی تلقین ملی۔ وہ مجھے شروع سے کبھی کوئی بہت زیادہ ریلیجیس چیزیں نہیں بتاتے تھے، بس مجھے کہتے تھے عشق محمد، ان کی آل سے محبت اور درود شریف زندگی کا اپنا سیوا، تمہاری ساری زندگی ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ تو وہ شروع سے مجھے اسی چیز کی تلقین کرتے تھے۔ اور دوسرا کہتے تھے، وہ کہتے تھے باوضو رہا کرو، کہ جب
तुम वजू में रहोगे और तुम्हारा इंतकाल हो गया या वफात आ गए तुम, तो तुम्हें शहादत का दुआ मिलेगा। जी ठीक तो है। ये वो मुझे ये कहते थे। अब जैसे अभी हमारी बात भी हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो अंकल गालिबन अल्लाह ताला जानता है कि मुझे ना कुछ दिन से उनकी कुछ बातों से हिंट हो रहा था कि अब्बू का ना वक्त करीब है। अच्छा, और अच्छा। जाहिरी तौर के ऊपर तो वो ठीक थे, और लेकिन जो रूहानी मामला है उसके अंदर कुछ बातों से थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही थी मुझे। ठीक फॉर है। एग्जाम्पल अंकल, आपको पता है कि वो हार्ट पेशेंट थे, और हार्ट पेशेंट सर्दियों के अंदर तो उनका वजू करना बहुत मसला होता है। जी मसला उनको वो भी बंद किया था, वो तयम्मुम करते थे, वो बावजू रहते थे। लेकिन एक उनकी रूटीन भी ऐसी सेट थी कि वो सुबह फजर पढ़ के लेट सोते थे और लेट उठते थे जोहर से पहले। ठीक है। लेकिन उस दिन उनको पता नहीं अल्लाह ताला के शायद बुलावे का इल्म था, वो गुस्ल करने गए हैं 10 बजे उठ के, और ये ठीक उनका है। कोई टाइम नहीं था नॉर्मल। ठीक अपने है। आप को पाक किया और वहीं उनका इंतकाल हो गया। अच्छा सो अच्छा। मामला तो अल्लाह का है, लेकिन जो हमें है, जो मुझे वो सारी जिंदगी तलकीन करते रहे गुस्ल की और बावजू रहने की, जी तो मुझे लगता है अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको इतनी मोहलत दी कि वो अपने आप को पाक करके गए, सही और है। अल्लाह ताला उनको अजर अजीम दे, बस हम उनके लिए सदका जारिया बने। जी बाकी उनकी सारी जिंदगी तहरीर और उनकी जिंदगी जो उनको जब उनके दोस्त अहबाब उनको जानते हैं, वो जी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क़ मोहम्मद से ही जानते हैं, जी और इंशाल्लाह इसी नाम से वो सारी जिंदगी जाने जाएंगे। जी। तो आप यहाँ पे पहले अस्करी में रहते थे, तो वहाँ पे तो मेरी मुलाकातें उनके साथ होती रही। उसके बाद आप लोग फिर जी डिफेंस में चले गए, तो मेरा उनके साथ यही था कि किसी दिन आना है, लेकिन नहीं जा सका। वो भी मेरा ख्याल इधर नहीं आते थे, अदरवाइज मुलाकात हो जाती। तो उनके साथ आखिरी मुलाकात का कलक रहेगा, अफसोस रहेगा। तो बाकी जामने वो बाकायदगी के साथ जब तक आप यहाँ पे लोग मौजूद थे तो मुझे भिजवा दिया करते थे, बल्कि मैं खुद ही चला जाता था, मुलाकातें उनके साथ होती रहती थी। अच्छा, थोड़ा सा अंकल अबू स्पेशली आपके लिए हर दफा जामन इकट्ठे करते थे, जी बिल्कुल। और हमें हुक्म था कि उनके लिए जामन इकट्ठे करके जी अंकल को देने हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो दिलावर आप हमें ये बताइए कि आपका बुनियादी किस इलाके से तल्लुक है? अंकल मेरे वालिद साहब डेरा गाजी खान से थे, अच्छा जी। और मिरानी खान कबीले से हमारा ताल्लुक रहा है, जो डेरा जी गाजी खान के बानी में से हैं। ठीक है। उनका नाम एक्चुअल गाजी खान मिरानी था, उन्हीं की हम इंसेस्टर्स हैं, उन्हीं के खानदान से थे हमारा डेरा ताल्लुक। गाजी खान शहर और में या आपका कोई इलाका है पूरा साथ नाम कोई? गाजी खान, डेरा गाजी खान से ही ताल्लुक था वालिद साहब का। डेरा गाजी खान शहर से? जी जी, शहर के रहने वाले थे वो। जी ठीक। अच्छा, तो उन्होंने कहाँ कहाँ सर्विस की, कहाँ कहाँ रहे वो, लाहौर में या कहीं भी, डेरा गाजी खान के बाद तालीम मुकम्मल करने के अंकल बाद? डेरा गाजी खान में तालीम नहीं थी, स्कूलिंग उनकी वहाँ की थी, बस कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट रहे, फिर वो अच्छा लाहौर आ गए थे। ठीक है। लाहौर में भी उनका घर था, वो और मेरे ताया जान लाहौर आ गए थे कॉलेज लाइफ के अंदर ही। ठीक है। ताया जान मेरे एनसीए में जो पहले मियो कॉलेज ऑफ आर्ट्स था, मेरे दादा भी वहीं के पढ़े हुए थे। अच्छा। मेरे वालिद साहब ने एमबीए किया था, मास्टर इन बिजनेस एग्जीक्यूटिव होता था उस दौर में। अच्छा जी। तो उन्होंने वो पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था। उसके बाद वो सऊदी अरेबिया चले गए थे, वहां बड़ा तवील अरसा तो नहीं रहे, वो 2 साल तकरीबन रहे, और 2 साल के अंदर उन्होंने मैं गालिबन अल्लाह ताला मुझे सही थी याद कराए तो वो किंग फहद यूनिवर्सिटी थी, वहाँ अब्बू ने कुछ अरसा पढ़ाया। उसके बाद अब्बू मर्सिडीज बेंज के हेड ऑफिस में जॉब की। अच्छा उसके जी। बाद दादा की मेरे डेथ के बाद ये बड़े थे घर में, तो मेरी दादी की खिदमत के लिए अब्बू वापस आ गए थे। ठीक है। फिर आके अब वापस आने के बाद अब्बू बिजनेस में वाबस्ता रहे और पीटीवी के साथ एफिलिएट हो गए। पीटीवी में अब्बू रेडियो में भी अब्बू ने खबरें पढ़ी, और इशफाक साहब के साथ उन्होंने 1-2 रेडियो शोज भी किए, और तिलकीन शाह जिसमें था सर फहरिस्त। उसके अलावा रेडियो में खबरें पढ़ने के बाद अब्बू ने पीटीवी में 80s में 70s में अब्बू पीटीवी के न्यूज कास्टर लगे, और आपको पता है वो गालिबन उस वक्त मीडियम भी एक ही था और न्यूज कास्टर बड़े कम होते थे। जी जी। तो माशाल्लाह ही रिटायर्ड एज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट न्यूज कास्टर फ्रॉम पीटीवी। पीटीवी के एक सराइकी शो आता था रुत रंगीली, उसके भी अब्बू होस्ट रहे। उसके साथ साथ वो अपने बिजनेस करते थे, बिजनेस में उनका मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी था आखिरी दिनों में। उसके अलावा वो फर्नीचर का, बिकॉज वो फैमिली बिजनेस था हमारा, फर्नीचर के नाम से नवाज फर्नीचर और शीशम के नाम से इनकी एक फैक्ट्री भी थी, और वो साथ अपना शोरूम भी चलाते थे। ठीक है। अच्छा, किताबें मुझे एक का तो पता है, उन्होंने गए थे वहाँ पे हज के लिए गए थे, उम्रे के लिए भी गए हैं, वो किताब उन्होंने लिखी थी, और उस किताब के साथ वो सीडी भी देते थे।
اس کے علاوہ کوئی کتابیں جو انہوں نے لکھی آپ کے علم میں ہوں؟ جس چیز سے میرے والد صاحب جانے جاتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ الحمدللہ ان کی کتاب ختم نبوت کے اوپر آئی تھی، جو ان کی بنیادی شہرت کی وجہ، اور ہم بھی چاہتے ہیں اسی شہرت سے جانے جائیں، وہ ختم نبوت کے نام سے تھی۔ اس کے علاوہ کالمز وہ لکھتے رہے ہیں نوائے وقت میں، اس کا مجمع بھی 2-3 کتابوں کی صورت میں تھا۔ نوائے وقت میں کلمہ حق کے نام سے انہوں نے کالمز لکھنے کا جب آغاز کیا، وہ ان دنوں تقریباً پی ٹی وی پہ تقریباً ریٹائرمنٹ کے قریب تھے، تو انہوں نے وہ سلسلہ میڈیم جاری رکھا اپنا لوگوں سے مطلب اٹیچ، مطلب سوشل میڈیا پہ تو وہ ایسا ایکٹیو نہیں تھے، لیکن وہ کالمز کی صورت کے اندر لوگوں سے کنیکٹڈ رہے۔ انہوں نے نوائے وقت میں کافی سینئر کالمسٹ بھی رہے، آپ جانتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی انہوں نے کالم لکھا، تو کم از کم میرا خیال ہے کہ 10 سال وہ نوائے وقت کے ساتھ ایفیلیٹڈ ایز اے کالمسٹ بھی رہے۔ اس کے علاوہ نئی بات اخبار میں بھی انہوں نے لکھا۔ نئی بات کے علاوہ ان کا زیادہ تر وقت ان کا ایز اے کالم میں نوائے وقت کے ساتھ ہی گزرا ہے۔ اچھا، تو ان کی کتابوں میں ان کی تاریخ اقسم تھی، پھر اس کے علاوہ ان کے 4 کتابیں تو ان کی کالم کی مجموعہ تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک گائنی پہ بھی کتاب لکھی تھی، حج اور عمرہ کے اوپر بھی انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ تو یہ ساری کتابیں ان کے ساتھ تقریباً 7 کتابیں تھیں، اور آخری دنوں میں بھی وہ ایک کتاب اولیاء اکرام کے بارے میں تحریر کرے تھے، جو بھی پوری نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ ہماری پوری خواہش ہے کہ الحمدللہ اس لائن پہ ہماری ایک چھوٹی بہن اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہیں، وہ اس کتاب کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ انکل ہم بیسیکلی ہم 4 بہن بھائی ہیں، میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، 3 بہنیں ہیں۔ شادی سب کی ہو گئی آپ کی؟ جی ہم 3 میرڈ ہیں جی، چھوٹی بہن کی ابھی نہیں ہوئی بھی انشاءاللہ، تو ان کے اس کے سلسلے میں ہم الحمدللہ آپ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، نواز خان میرانی صاحب کی ایج کیا تھی جب انہوں نے انتقال کیا؟ انکل وہ تقریباً 75-76 کے تھے۔ اچھا، ایگزیکٹ اس لیے نہیں کہ آپ کو پتا آئی ڈی کارڈ میں 1-2 سال کا فرق رہتا تھا، لیکن ڈاکیومنٹس کے مطابق تو وہ 75 کے تھے۔ یہ آپ نے دلاور خان میرانی صاحب کی اپنے والد محترم نواز خان میرانی صاحب کے بارے میں کچھ باتیں سنی، تو اس ولاگ کے اختتام سے پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ ان کی بیٹی مروہ خان وہ اپنے والد گرامی کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ انہوں نے خصوصی طور پر اس حوالے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر ہمیں بھیجی ہے، ملاحظہ کیجیے۔ مروہ خان کی طرف سے اپنے والد گرامی کے حوالے سے چند کمنٹس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مروہ خان ہے اور میں محمد نواز خان میرانی کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہوں۔ آج چونکہ مجھے کہا گیا ہے ٹو ٹاک اباؤٹ مائی فادر، so there are few things that I would like to share about ابو۔ I think بہت سارے لوگ ان کے بارے میں سب کچھ ہی آلموسٹ جانتے ہیں، اسپیشلی ان کی جو فریٹرنیٹی کے لوگ تھے اور ان کے جو فرینڈس تھے، بٹ جو لوگ ان کو نہیں جانتے ان کے بارے میں کچھ یہ چند باتیں بتاؤں گی کہ سٹارٹ انہوں نے اپنا پاکستان ریڈیو سے کیا، اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن سے، اینڈ دین اس کے بعد رائٹنگ کریئر ان کا سٹارٹ ہوا، تو آلموسٹ وہ آرٹسٹک فیلڈ میں ہی رہے۔ ہی واز ملٹی ٹیلنٹڈ، ہر قسم کا کام کرنا ابو کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، ویدر اٹ واز پینٹنگ، گارڈننگ، کوکنگ اینڈ واٹ ناٹ، ایون فرنیچر میکنگ۔ تو ملٹیپل پروفیشنز بھی انہوں نے اختیار کیے، جس میں سے ان کی ریسٹورینٹ بھی، دیر واز اے ٹائم جب انہوں نے اس کو بھی جو ہے اپنا ایک لیونگ کا حصہ رکھا، and then there was a showroom and then there was a clinic, so he was multi talented۔ اور اگر میں ان کی اسپرچل اور دینی سائڈ آپ لوگوں کو بتاؤں تو سب کو پتہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عاشق تھے، اور درود شریف ان کی زندگی میں ان کی پہچان بنا۔ چلتے پھرتے اٹھنا بیٹھنا ہر طرف درود شریف جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، اور میں یہ بات بہت وثوق سے کہہ سکتی ہوں، بلکہ شاید وثوق سے کہی میری زندگی کی ایسی ریالٹی ہے ہم سب کی کہ ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ میرے والد صاحب کا نماز کے ساتھ رشتہ ایسا تھا جیسے ایک جسم اور ایک جان کا ہوتا ہے، اینڈ ہارڈلی نو میٹر واٹ، وہ جس بھی کنڈیشن میں رہے ہیں، نماز ہی میڈ شور کہ وہ نہ چھوڑے، اور اسی کی تلقین وہ ہم سب کو بھی کرتے رہے۔ اور نوافل جو ہے ان کا پڑھنا ان کا ایک فورٹے تھا لائف کا، کہ ان کی بہترین اور ان کی پسندیدہ عبادت میں سے تھا۔
اور اس کے علاوہ اگر میں سنت سے ریلیٹڈ بات کروں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جو کہ آپ کو سنت کے بغیر ان کی لائف میں چلتے پھرتے نظر نہ آئے. بچوں پہ جو ہے وہ شفقت کرنا, گڈ ود دیئر نیبرز, اور قطع تعلقی نہ کرنا, سنت کی خوراک ان کے اندر شہد اور انجیر اور کھجور. آپ کی کون کون سی میں اینگل بتاؤں کہ باوضو رہنا, کہ جس سے آپ کو نہ لگے کہ وہ ایک عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. اور اینڈ پہ میں, میرا خیال ہے میری اسی بات سے میں جو ہے it's very difficult for me to say, but he was so much keen and he knew that he was leaving the world. He purified himself, سبحان اللہ, کہ انہوں نے غسل کیا اور وہ لاسٹ ایکٹ تھا ان کی زندگی کا, کہ جس کے بعد انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کی. because I'm pretty much sure کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے بہت زیادہ بے چین تھے. آپ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, آپ ان کی مغفرت کی دعا کریے گا, اور پلیز سورہ فاتحہ جو ہے ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. تو یہ آپ کے سامنے ہم نے نواز خان میرانی صاحب کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹ رکھ دی. اس کے ساتھ اجازت دیجیے کوشش کریں گے کہ دلاور خان میرانی اور نواز خان میرانی کی سب سے چھوٹی بیٹی مروہ خان سے براہ راست ان کے گھر جا کر گفتگو کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.